وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا درس شروع کیا تھا، اور الحمدللہ سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کا مختصر ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ وہاں تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سبق جو ہے وہ اسلام کے ارکان کے تعلق سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے تعلق سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی، لہٰذا آج اسی کی کچھ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اعتقاد رکھنا ہے، اور پھر ان دو کلمے کے جو معانی اور شروط اور تقاضے ہیں انہیں مکمل کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ پہلا عظیم اور رکن ہے جس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ پورا اسلام یہی ہے، اور بقیہ جتنی چیزیں ہیں سب اس کے تقاضے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہ کفار مشرکین بھی اس کلمہ کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے۔ ہم لوگ کیا ہیں کہ زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم سے غافل ہیں۔ زبان سے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہیں اس کو زبان سے پڑھنا ضروری ہے، لیکن زبان سے پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان دو کلمے کے جو تقاضے ہیں، جو معانی ہیں اور شروط ہیں، ان سب معانی اور تقاضے اور شروط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی کیا ہے؟ کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اور آپ دنیا کی کوئی بھی کنجی اٹھا لیجئے، وہ سپاٹ نہیں ہوتے، اس میں دندانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ یہ ہے، دیکھیے، یہ چابی ہے کنجی، اس میں یہ جو سپاٹ، یہ ہے سپاٹ نہیں ہے بلکہ اس میں دانے ہیں۔ اب یہ جو دانے ہیں، سمجھیے لا الہ الا اللہ کی مثال اس کنجی سے دی گئی ہے، اور یہ جو دندان ہے، یہ جو خط یہاں بنا ہوا ہے، یہ اسلام کے بقیہ ارکان ہیں۔ تو جس طریقے سے بغیر دندان کو ہم کسی بھی تالے کو نہیں کھول سکتے، اسی طریقے سے اسلام کے ارکان پر عمل کیے بغیر جنت کی کنجی سے ہم جنت کے دروازے نہیں کھول سکتے۔ یہ معنی مفہوم ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ دندان کا ہونا چابی کے اندر ضروری ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے غور کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پورا کا پورا اسلام کہا میں نے کہ انہی 2 کلمے کے اندر ہے۔ تو اب اس کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح کے ہمیں عمل کرنے ہیں جس کو اللہ پسند کرے گا، اسی کلمے کو صحیح سے سمجھ لیجئے، پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔
دیکھیے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے نفی، یعنی لا الہ کے اندر جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ اس سب کو پہلے آپ انکار کریں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی معبود ایسے نہیں ہیں جس کی عبادت ہم کریں، کوئی ہے ہی نہیں، اس کو انکار کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اقرار ہے، اگر کوئی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو جب اس کو آپ اس سے دو مطلب سے سمجھ گئے کہ ایک نفی ہے ایک اثبات ہے، یعنی کہ ایک انکار ہے ایک اقرار ہے۔ انکار یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں ہم جس کی عبادت کریں، کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ ہے اقرار۔ تو جب ہمارا سر اگر اللہ کے سامنے صرف جھکتا ہے تو غیر اللہ کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ہم مسجد بھی جائیں اور مسجد کے علاوہ دیگر جگہوں پہ ہمارے سر جھکیں، مندر میں بھی جائیں، یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کو آنا ہے تو صرف اور صرف مسجد بھی جائیں مندر بھی جائیں، یہ اللہ کو قبول ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو آنا ہے تو صرف اور صرف مسجد کے اندر، یہ ہے تقاضا لا الہ الا اللہ۔ اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے، ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور بھی اس کے بہت ساری تفصیل ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگوں کی اس طریقے سے گفتگو ہوتی رہے گی تو آپ کو پورا اسلام سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے اسی مجلس میں سوچا کہ محمد رسول اللہ کا ہمارا مطلب بھی ہم سمجھ لیں۔ تو اب خلاصہ اس میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو چیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ کے اندر ایک ہے انکار، پھر ہے اقرار، ایک ہے نفی ایک ہے اثبات۔ اس کو خیال رکھیں کہ پہلے آپ یہ اقرار کریں کہ اس دنیا کے اندر کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کریں، اگر ہے بھی تو وہ صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اسی چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ اگر توحید کو ماننا ہے تو شرک سے بچو۔ توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ شرک سے آپ کو انکار کرنا ہوگا، یہ مفہوم آپ سمجھ لیجئے۔ گویا کہ اس کے اندر دو مصطلح ہو گیا، ایک ہے توحید اور ایک ہے شرک۔ توحید کو بجا لانا ہے اور شرک سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، یہ پیغام ہو گیا لا الہ الا اللہ کا۔ اسی شہادتین میں دوسری جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ اس چیز کو سمجھیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو وہاں پر آپ نے غور کیا جس طریقے سے اللہ کی توحید اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی ہے جب تک آپ شرک سے نہ بچا لیں۔ توحید کو جب تک آپ شرک سے نہیں بچاتے ہیں تب تک اور آپ توحید سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری شق کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی ان کی سنت کو پکڑنے کی ہدایت دی ہے، اور سنت اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتی ہے جب تک آپ بدعت سے نہ بچ جائیں۔ سارا اسلام یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو گویا کہ صرف چار چیزیں ہو گئی ہمارے سامنے۔ پہلی چیز توحید، اس کے جو ایک منافی امور ہے شرک، توحید کو بجا لانا ہے اور شرک سے بچنا ہے، اور دوسری گواہی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بجا لانا ہے اور بدعت سے بچنا ہے، یہی اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اسی چیز کو تفصیل سے انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا کہ دونوں کلمے کا
اب خلاصہ کیا ہوا، اس خلاصہ کو سمجھ جائیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حکم جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کے حکم کو جو ماننا ہے کس کے طریقے پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اپنے طریقے سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو حکم کو اگر ہمیں ماننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ خلاصہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان کے رب العالمین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ رحمت للعالمین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پکڑنا ضروری ہے۔ اپنے طریقے سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آج کے درس میں یہی باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ وقت ہے ہم لوگوں کے پاس، گاہے بگاہے ہم لوگ اس کی اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہی سارا اسلام ہے۔ انشاءاللہ یہی سمجھنے کے بعد اس پہ ہم خود عمل کریں گے اور اپنے بال بچوں کو بھی ہم سمجھائیں گے، تاکہ جو بھی عمل ہم یہاں کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں نجات لکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے عملوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔